السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے تھوڑی سی صبیہ خانم صاحبہ کے کریئر کے حوالے سے، ان کی جو شروعات تھیں وہ کیسے ہوئی تھیں۔ فلموں کے اوپر تو ہم بعد میں ایک اور ویڈیو بھی کر لیں گے، لیکن ان کی جو بایوگرافی ہے، ان کے جو حالات زندگی تھی اس میں، اور پھر تھوڑا سا سنتوش صاحب کے حوالے سے بھی، کیونکہ ان کے وہ میاں تھے، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن اگین اس تفصیل پہ جانے سے پہلے آپ نے اگر پیٹیشن وحید مراد صاحب کے مجسمے کے حوالے سے ابھی تک سائن نہیں کی ہے تو برائے مہربانی جتنے بھی پاکستانی ہیں، میں فینز کو مخاطب نہیں کر رہا، میں جتنے پاکستانی جو فلم لورز ہیں، جو پاکستان کی فلموں کو پسند کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے ملک کی خاطر، اور تاکہ وہاں پہ نمائندگی ہو پاکستان کی اور بارش کا پہلا قطرہ بنے اور وہ مجسمہ وہاں پہ شامل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی جتنے بھی جو فین کلب ہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو بھی وہاں پہ پیٹیشن کروائے گا، خواہ وہ رنگیلا صاحب کے فین ہیں، خواہ وہ محمد علی صاحب کے ہیں، خواہ وہ سلطان راہی صاحب کے ہیں، خواہ وہ ندیم صاحب کے ہیں، شاہد صاحب کسی کے بھی ہیں، کسی ہیروئن کے بھی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی خدمات ہیں، منور ظریف صاحب کے ہیں، اور جو ہمارے لیجنڈ ہیں ان کے ہیں، ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ لیکن برائے مہربانی نہ صرف وحید مراد صاحب کے فین بلکہ جتنے بھی پاکستانی فلم لور ہیں وہ اس پیٹیشن کو لازمی سائن کریں۔ ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین صبیہ خانم صاحبہ کی طرف۔ صبیہ خانم صاحبہ جو تھیں وہ اقبال بیگم تھی، جن کو پیار سے بالو کہتے تھے، وہ ان کی بیٹی تھیں صبیہ خانم صاحبہ۔ وہ خود بھی تھیٹر میں کام کرتی تھی۔ اقبال انہوں نے شادی جو کی تھی، اقبال بیگم نے، بالو نے یعنی، وہ شادی کی تھی ایک کوچوان محمد علی سے۔ محمد علی صاحب کی اور ان کی جو آپس کی عشق تھا، محبت تھی، اقبال بیگم کے گھر والے نہیں چاہتے تھے کہ یہ شادی ہو، لیکن بہرحال یہ شادی ہوئی۔ اور شادی کے بعد جس وقت صبیہ خانم جو پیدا ہوئیں وہ ابھی کوئی زیادہ بڑی نہیں تھیں، تو ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد ان کے نانا جو تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ بچی جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے۔ لیکن جو محمد علی ان کے والد تھے وہ بہت زیادہ لالچی قسم کے بھی کہہ سکتے ہیں آپ تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اپنی بیٹی کو کسی طریقے سے ہیروئن بھی بناؤں۔ ان کے جو ارادے تھے وہ یہ تھے۔ وہ حالانکہ جو صبیہ صاحبہ تھی ان کو پڑھائی کا کوئی اتنا زیادہ موقع نہیں ملا تھا، لیکن جتنی انہوں نے پڑھائی کی وہ اپنے شوق اور اپنے لگن کے ساتھ کی، وہ پرائیویٹ طور پر کی۔ آگے جا کے میں بتاؤں گا بھی اگر ٹائم بچا کے، انہوں نے تھوڑا سا زور بھی لگایا کہ وہ بعد میں جس وقت وہ فلم ہیروئن بن گئی تھی، کچھ فلموں میں کام کیا تھا، تو وہ باقاعدہ ایک کالج میں داخلہ بھی لینا چاہتی تھیں، ایک البنات، جو جامعہ البنات جو بھی تھا اس وقت، اس میں وہاں پہ داخلہ بھی لینا چاہتی تھی۔ وہ بھی ایک الگ قصہ ہے وہ کیا تھا۔ لیکن بہرحال جو صبیہ خانم صاحبہ کے جو والد تھے وہ اس میں کامیاب ہو گئے کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ تو اس زمانے میں جو سرمد کھوسٹ کے دادا عرفان کھوسٹ کے جو والد تھے سلطان کھوسٹ صاحب جو تھے وہ خود تھیٹر میں کام بھی کرتے تھے، تو وہ محمد علی یعنی صبیہ خانم کے جو والد تھے ان کے اچھے دوست تھے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ ان کو بھی سکھائیں۔ تو صبیہ خانم کی جو شروعات تھی، جو شروع کی پرورش تھی، وہ سرمد کھوسٹ کے دادا کے ساتھ یعنی سلطان کھوسٹ کے ساتھ ان کی ہوئی، اور جس وجہ سے شروع میں ان کو بہت زیادہ تگ و دو کے ساتھ کام کرنا پڑا۔ اگرچہ ان کی رنگت چٹی تھی لیکن ان کا قد بہت چھوٹا تھا۔ آپ نے پچھلی ویڈیو میں سنا بھی ہوگا، ہم نے جب اکمل کے ساتھ ویڈیو کی، اکمل کے جو فین ہیں فین کلب کے امجد پرویز صاحب، انہوں نے بتایا تھا کہ اکمل صاحب کے ساتھ بھی صبیہ خانم کو کاسٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن صبیہ خانم کے چھوٹے قد کی وجہ سے وہ یہ بات نہیں ہو سکی تھی۔ کرتے کرتے پھر ایسا ہوا کہ سعادت حسن منٹو اور مسعود پرویز جو تھے، انہوں نے ایک فلم بنائی بیلی فلم کے بڑے دلچسپ قصے ہیں ناظرین۔ یہ فلم بنی، اس میں مین ہیروئن تو دوسری تھی، لیکن صبیہ خانم صاحبہ کو بھی چھوٹا کردار ملا، سائیڈ کا کردار ملا۔ بیلی فلم کا حشر یہ ہوا کہ جس طرح ہم نے اسلم پرویز کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اسلم پرویز نے جب اوپر طرح فلمیں شروع کی تھی تو لوگ اتنے تنگ آ گئے تھے ان کو دیکھ کے کہ ان لوگ اس وقت ریاکشن دیتے تھے، سینما کی سیٹیں توڑتے تھے، سکرین پہ مارتے تھے، کوئی چاقو واقو سے کاٹ دیتے تھے چیزیں، اس کی سیٹس وغیرہ، اور سکرین بھی پھاڑ دیتے تھے۔ لیکن یہاں تو معاملہ کیونکہ الٹا تھا، اسلم پرویز کی طرح صبیہ خانم نے تو خیر ابھی ان کی تو شروعات تھی، بیلی فلم پہلی فلم تھی، تو جس وقت یہ فلم ریلیز ہوئی لوگوں نے تنگ آ کر یہ اتنی بری طریقے سے پٹی کہ اس کی سیٹیں ویٹیں بھی پھاڑ دی۔
بلکہ یہاں تک بھی ایک قصہ ہے، بڑا دلچسپ قصہ ہے، جو غالباً علی صفوان آفاقی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا تھا یا اپنے سرگزشت کی جو ہے اس میں. انہوں نے کہا کہ جس وقت بیلی فلم یہ مسعود پرویز اور جو تھے سعادت حسن منٹو نہیں، مسعود پرویز اور رشید اترے جو اس فلم کے موسیقار تھے، وہ گیلری میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے تو نیچے جو تھا وہ کام چل رہا تھا کہ شور شرابہ تھا، فلم ڈبہ ڈبہ کہہ رہے تھے، سیٹیں اکڑ رہی تھی. مسعود پرویز یہ سارا کچھ دیکھ کے پریشان تھے، لیکن رشید اترے جو تھے وہ اس تمام چیزوں سے بے خبر اور بے نیاز ہو کر صرف اپنی موسیقی کے حوالے سے دیکھ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ مسعود پرویز کو کہتے جا رہے تھے کہ دیکھو یہ والا جو ہم نے ستار ملایا ہے کتنا زبردست ہے، اور یہاں پہ ہم نے جو موسیقی کی یہ دھن دی ہے وہ کتنی زبردست ہے. پھر آگے جا کے بھی انہوں نے کہا کہ یہ والا دیکھیں، ان دونوں کے کمبینیشن جو ہے ان انسٹرومنٹ کا، ہم نے طبلے کا اور فلانے کا، وہ کتنا زبردست ہے. تو اتنی دیر میں نیچے سے کسی نے گیلری والی سائڈ پہ جو کرسی تھی اس کا پایا پھینکا، تو مسعود پرویز نے کہا کہ اٹھا کر، وہ کیونکہ پریشان تھے، انہوں نے کہا کہ اس پائے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یہ کتنا زبردست ہے. تو یہ تو خیر پہلی فلم کے ساتھ ہوا، بیلی کے ساتھ جو صبیہ خانم صاحبہ تھی. ان کو فلم تو ان کی مطلب انہیں شروع میں مسترد کیا گیا. وہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں نے ان کو مسترد کیا تھا بعد میں منہ مانگا معاوضہ بھی دیا گیا ان کو. لیکن بہرحال جو اس کے بعد جو فلمیں انہیں ملی وہ دو آنسو تھی، اس کی ہیروئن بھی کوئی اور تھی، غالباً شمیم تھی، اور جو اس کے ہدایت کار تھے انہوں نے انور کمال پاشا تھے، یا جو بھی انور کمال پاشا تھے یا جو بھی تھے، اس کے ہدایت کار نے پھر بعد میں شمیم کے ساتھ شادی کر لی تھی. اور ایک فلم میں یہ شمی اور راگنی کے ساتھ آئیں، یعنی کہ اس میں 3 ہیروئنیں تھیں، یہ سائیڈ کی ہیروئن تھی. یہ شمی وہی تھی جنہوں نے بعد میں سدھیر صاحب سے شادی کی، جو کہ زیبا سے پہلے ان کے وہ خاوند تھے. زیبا نے بعد میں شادی کی تھی سدھیر سے. لیکن اس فلم کے اندر اس فلم کو بھی کوئی اتنا زیادہ نوٹس نہیں کیا گیا، دیکھا نہیں گیا اس فلم کو بھی. پھر بعد میں اصل جو ان کو شناخت ملی، یا جو جسے کہنا چاہیے جو کامیاب فلم ہوئی، وہ ان کی فلم تھی غلام سے ان کو اصل میں شناخت ملنا شروع ہوئی، جس کے بعد صبیہ خانم کا جو ستارہ تھا وہ چمکنا شروع ہوا. بعد میں انہوں نے پنجابی فلمیں کس کے نام لیے جائیں، وہاں سے لے کر صبیہ خانم کا جو سفر ہے ان کی فلموں کے حوالے سے ڈیٹیل ہم ایک الگ ویڈیو بھی کریں گے. لیکن انہوں نے پھر ایسا سا کام کیا کہ لوگ عقل دنگ رہ گئی. ایک گناہ اور صحیح سے لے کر کیا وہ بھابھی بنتی تھی انجمن اور دیور بھابھی میں، جو وحید مراد کی بھابھی بنی. پھر سنگ دل میں جو ان کا کردار تھا ندیم صاحب کے ساتھ، انہوں نے ایسی جم کے کردار کیے، ایسے زبردست کردار کیے کہ پھر حسن طارق جیسے لوگ جو تھے وہ ان کی جا کے منتیں کرتے تھے کہ کنیز اگر کوئی اس کا ٹائٹل رول کرے گی تو وہ صبیہ خانم کریں گی. صبیہ خانم اس زمانے میں سنتوش صاحب کے ساتھ کام کرتی تھی، وہ ان کی ہوم پروڈکشن میں کام کرتی تھی، لیکن حسن طارق صاحب نے ان کو کس طریقے سے راضی کیا تھا. اور اسی دوران میں جس وقت کمال صاحب کا ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ کنیز میں کمال صاحب ہوں گے اور محمد علی صاحب اور کمال صاحب تھے، تو بعد میں صبیہ خانم نے اور سنتوش نے انفیکٹ کہا تھا کہ وحید مراد صاحب کو کاسٹ کیا جائے، اس میں وحید مراد صاحب کو لیا جائے. وہ دامن میں ان کے ساتھ آلریڈی کام کر چکے تھے، اولاد میں تو پہلے وہ نیر سلطانہ وغیرہ کے ساتھ کام کر چکے تھے. لیکن بہرحال صبیہ خانم کا جب ستارہ چمکا تو پھر اس کے بعد ان کا جو عشق تھا وہ ان کا ایک عشق تھا. اور سنتوش صاحب کا بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تو خیر سنتوش صاحب کے حوالے سے بھی الگ ویڈیو کریں گے، لیکن ایک چیز یہاں پہ بتا دوں، وہ بہت شرمیلے تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. اور جو چند فلم تھی سید شوکت حسین رضوی کی جس میں نور جہاں ہیروئن تھی، تو ان کا یہ حال تھا سنتوش صاحب کا کہ وہ نور جہاں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کپا رہے تھے. رومانٹک سین تھا، 3-4 دفعہ ریہرسل بھی کروائی گئی، کسی نے آواز بھی لگائی کہ یہ آپ ہیروئن کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں یا کوئی چیز پتہ نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے ایک جملہ کسا. بعد میں سید شوکت حسین رضوی جو کہ خود نور جہاں کے خاوند تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی ہیروئن ہے، اس میں زیادہ ادب اور احترام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سین کو اوکے کروائیں. تو اس حد تک وہ شرمیلے تھے. لیکن صبیہ خانم صاحبہ کے ساتھ ان کا عشق ہوا اور ان کی شادی بھی ہوئی. اور شادی کا ایک الگ سے قصہ ہے. شادی کیونکہ ان کی بیرون ملک جب یہ رشیا وغیرہ کے دورے پہ دونوں گئے ہوئے تھے، اور لوگ بھی گئے تھے، تو اس وقت جو تھی ان کی شادی وہاں پہ ہوئی. لیکن واپسی پہ جب میڈیا نے ان سے پوچھا کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے، تو انہوں نے اسٹریٹ وے تنقید اپنا ریفیوز کر دیا، اس کا ریبٹل دے دیا، یعنی کہ تردید کی اس کی کہ ہماری شادی نہیں ہوئی ہے. تو جس کی بعد سرگزشت میں علی صفوان آفاقی صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے ان کو بتایا کہ علی صفوان آفاقی صاحب کو ہم نے اپنی کنیز فلم کے دوران بھی شوٹنگ کا جب ویڈیو بنائی تھی اس میں بتایا تھا کہ
وہ ہر کسی کو، علی سفیان آفاقی صاحب کو وہ مولانا کہا کرتے تھے سنتوش صاحب نا، تو وہ انہوں نے کہا مولانا نہیں ہے یہ، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ کہا جی خبر بالکل ٹھیک ہے. تو آپ سنتوش صاحب پہلے ناراض ہوئے کہ آپ کم از کم خبر دینے سے پہلے پوچھ تو لیا کرے میڈیا والوں کو، ساروں کو کہا انہوں نے. لیکن علی سفیان آفاقی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہوٹل کے کمروں تک کی ڈیٹیل ہمارے پاس موجود ہے آپ، تو وہ تھوڑے سے بکھلا گئے اور علی سفیان آفاقی صاحب نے ہوا میں ایک تیر بھی چلا دیا. انہوں نے کہا جی آپ دونوں نے ایک ہی کمرے میں قیام کیا تھا، جس کے بعد وہ انہیں سائڈ پہ لے کے گئے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کیسے پتہ چلا کہ ہم اکٹھے ٹھہرے تھے. لیکن بہرحال پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اعلان کرنا تھا کچھ دن میں، لیکن آپ کو پہلے پتہ چل گیا. تو بعد میں انہوں نے جب پوچھا کہ سنتوش صاحب سے کہ آپ کو یہ پتہ کیسے چلا، انہوں نے پھر آفاقی صاحب نے بتایا کہ کچھ چیزیں تو ہمیں پتہ چل گئی تھی ادھر ادھر سے کہ آپ لوگوں کی وہاں پہ یہ ہوا ہے، لیکن جو ایک کمرے میں سٹے والی تھی وہ میں نے ہوا میں تیر چلایا تھا جو کہ ٹھیک نشانے پہ جا کے لگا. بہرحال سنتوش صاحب کے بھی بہت زیادہ دلچسپ قصے ہیں اس حوالے سے، معاوضے کے حوالے سے بھی، اور وہ بہت ہی دلچسپ ان کی بھی حالات زندگی ہے. لیکن صبیہ خانم صاحبہ نے جو مقام حاصل کیا، اور نیر سلطانہ جو کہ ان کی جٹھانی یا دیورانی جو بھی تھی، درپن بڑے تھے غالباً یا درپن چھوٹے تھے ان سے، تو ان کی دیورانی تھی جو، انہوں نے بھی جو نام کمایا، انہوں نے بھی جو اپنا عزت اور مقام حاصل کیا، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. لیکن صبیہ خانم کا جو کردار فلموں کے حوالے سے بھی اور ان کی جو اصل زندگی کے حوالے سے بھی ہے، وہ بہت زیادہ قابل تعریف ہے. انہوں نے بڑی صاف ستھری فلمی لائف گزاری اور اس کے اندر بڑی عزت کمائی، بڑا نام کمایا. لوگ آج بھی اسی وجہ سے ان کو یاد بھی رکھتے ہیں. میں نے آصف خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہم صبیہ خانم کے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو اتنے شوق سے ان کے گانے بھی سنا کرتے تھے. ان کی فلموں کی ایک لمبی فہرست ہے، ان کی فلموں میں کس کس کا نام لوں، ایک بہت لمبی فہرست ہے. اور سنتوش صاحب کے ساتھ ان کی جو فلمیں ہیں اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ، سنتوش صاحب کے اپنے بھی بہت زیادہ قصے ہیں اور بڑے دلچسپ قصے ہیں. ان کا دیر سے اٹھنا، دیر سے آنا، اور کس طرح پھر جا کے راضی کرتے تھے. 10 بجے کی شفٹ ہوتی تھی تو وہ لیٹ آیا کرتے تھے. سارا کچھ یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور قصے بھی ان کے سنائیں گے. لیکن آج صبیہ خانم صاحبہ کی حالات زندگی کے حوالے سے کچھ بات کرنی تھی، فلموں کے حوالے سے پھر کبھی ہم ویڈیو کریں گے. آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.